السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن کریم کے ترجمے اور تفسیر کی ایک نئی کلاس کے ساتھ میں آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں، اور آج ہم لوگ پڑھنے جا رہے ہیں سورہ الانفطار کا ترجمہ اور تفسیر۔ اذا السماء انفطرت واذا الکواکب انتثرت۔ اس صورت کے اندر بھی قیامت کا نقشہ بیان کیا گیا ہے، اور میں نے آپ لوگوں کو لاسٹ کلاس میں بتایا تھا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ جو شخص قیامت کو ایسے دیکھنا چاہے نا کہ جیسے وہ اس کی آنکھوں کے سامنے ہے، تو وہ ان تین صورتوں کو پڑھ لے: اذا الشمس کورت، اذا السماء انفطرت، اور اذا السماء انشقت۔ یہ تین صورتیں ایسی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں قیامت کا پورا نقشہ بیان کر دیا ہے۔ تو یہ دوسری صورت ہے جس میں قیامت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے۔ چلیے سب سے پہلے ہم لوگ ترجمہ اور تفسیر پڑھتے ہیں، پھر آخر میں ورڈ بائی ورڈ ترجمہ کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا السماء انفطرت، جب آسمان پھٹ جائے گا۔ واذا الکواکب انتثرت، اور تارے بکھر جائیں گے۔ لاسٹ کلاس میں جب ہم لوگوں نے اذا الشمس کورت کا ترجمہ پڑھا تھا تو اس میں بھی قیامت کا ذکر ہے کہ آسمان پھٹ جائے گا اور سورج کی روشنی ختم ہو جائے گی، ہے نا، قبریں الٹ دی جائیں گی اور انسان دوبارہ زندہ ہوگا۔ تو اسی طرح سے اس صورت میں بھی قیامت کے مناظر بیان کیا اللہ تعالیٰ نے کہ قیامت جب آئے گی تو ایسے ایسے ہوگا، ٹھیک ہے۔ وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ، اور تارے بکھر جائیں گے۔ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، اور سمندر ابل پڑیں گے۔ کیسے ابلیں گے اللہ بہتر جانے۔ ایسے بھی ابل سکتے ہیں کہ سمندروں میں لہریں بہت آئیں گی، اور لہریں جب آپس میں ٹکراتی ہیں تو کرنٹ بنتا ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سمندر میں آگ لگا دے اور سمندر ابلنے لگے۔ تو اللہ فرماتا ہے وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، اور سمندر ابل پڑیں گے۔ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، اور قبریں الٹ پلٹ دی جائیں گی، اور قبریں الٹ پلٹ دی جائیں گی۔ بھائی بھوچال آئے گا، پوری دنیا ختم ہو جائے گی، تو آدمی کو نیچے دفن کیا جاتا ہے نا، قبر کے اندر دفن کیا جاتا ہے۔ تو جب قیامت آئے گی تو نیچے والا حصہ اوپر ہو جائے گا اور اوپر والا حصہ نیچے ہو جائے گا، تو قبریں الٹ پلٹ دی جائیں گی۔ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، اور قبریں الٹ پلٹ دی جائیں گی۔ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ، اس وقت ہر انسان کو معلوم ہو جائے گا کہ اس نے آگے کیا بھیجا تھا اور پیچھے کیا چھوڑا تھا۔ انسان کے ساتھ کوئی چیز ساتھ نہیں جاتی قبر میں، ہاں اس کے اعمال اس کے ساتھ جاتے ہیں۔ تو جب قبریں الٹ پلٹ دی جائیں گی اور حشر کا میدان لگ جائے گا، حساب و کتاب کا سلسلہ شروع ہوگا، تو یہ جو نام اعمال لکھنے والے فرشتے ہیں نا، جو ہمارا ہر عمل لکھتے ہیں، تو یہ ہمارے اعمال ہمیں نظر آنا شروع ہو جائیں گے۔ ایسے سمجھ لو آپ کہ انوائس ہمیں مل جائے گا، پوری ڈیٹیل مل جائے گی، پی ڈی ایف فائل ملتی ہے نا، اسٹیٹمنٹ آتا ہے بینک کا کہ اتنا آپ نے خرچ کیا ہے، سب آ جاتا ہے، آپ کچھ چھپا ہی نہیں سکتے ہو گورنمنٹ سے۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ اسٹیٹمنٹ پکڑا دے گا۔ یہ جو اسٹیٹمنٹ لکھنے والے فرشتے ہیں، یہ پورا اسٹیٹمنٹ اوپن ہو جائے گا، یہ کیا تھا، اس ڈیٹ میں کیا تھا، اس ٹائم میں کیا تھا، سب آ جائے گا۔ دیکھو جب دنیا کے انسانوں کے بنائے ہوئے کمپیوٹر پورا ٹائم ٹیبل کے ساتھ ہسٹری نکال کے دے دیتے ہیں، تو پھر اللہ تو رب العالمین ہے نا۔ تو انسان کو پتہ چل جائے گا کہ جو کچھ اس نے آخرت کے لیے کیا اور جو اس نے پیچھے چھوڑا۔ پیچھے چھوڑنے کا مطلب کیا ہے؟ دنیا میں کوئی ایسے نیک کام کیے جن کا ثواب مرنے کے بعد بھی آدمی کو جاتا رہتا ہے، جیسے کہ مسجد بنوا دی، مدرسہ بنوا دیا، غریبوں کی مدد کی، سوشل ورک کیا، اللہ کی رضا کے لیے بہت سارے خدمت خلق والے کام کیے۔ تو اس وقت ہر انسان کو معلوم ہو جائے گا کہ اس نے آگے کیا بھیجا تھا اور پیچھے کیا چھوڑا تھا، ٹھیک ہے۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، دیکھو اللہ تعالیٰ کتنے پیار سے فرما رہا ہے، کتنے پیار سے۔ اے انسان، تم کو کس چیز نے اپنے محسن، اپنے کریم رب سے غفلت میں مبتلا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کیسی محبت کے ساتھ فرما رہا ہے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان بتا تو صحیح کس چیز نے تجھ کو تیرے کریم رب سے
غفلت میں، دھوکے میں مبتلا کر دیا ہے کہ تو اللہ کی سنتا نہیں ہے۔ کس چیز نے؟ تو اللہ فرما رہا ہے کس چیز نے انسان تجھے دھوکے میں ڈال دیا کہ تو دنیا میں مگن ہو گیا، اللہ کو بھول گیا۔ الذی خلقک فسواک فعدلک، جس نے تم کو بنایا پھر تمہارے اعضاء کو، پارٹس آف باڈی کو درست کیا، پھر تم کو اعتدال پر بنایا، فعدلک، پھر تم کو حساب سے بنایا۔ اس کا مطلب کیا؟ دیکھو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے نا، پھر ہمارے اعضاء کو درست کیا، کسی کو مرد بنا دیا، کسی کو عورت بنا دیا، فعدلک، پھر اللہ تعالیٰ نے حساب سے بنایا۔ حساب سے دیکھو، ناک دیکھو، ایسا اگر ناک تھوڑی سی بھی بڑی ہو میری تو میں کتنا برا لگوں گا۔ آپ لوگ خود غور کرو، اگر یہ ایک آنکھ چھوٹی ہو جائے، ایک بڑی ہو جائے، آدمی کیسا برا لگتا ہے۔ آنکھ کی تو چھوڑو، ڈیلے بھی اگر جو ساتھ ساتھ گھومتے ہیں نا، ایک ایسے گھومے ایک ایسے گھومے تو اس کو بھینگا کہتے ہیں، ہے نا۔ ایک انگلی بڑی ہو جائے کیسا آدمی عجیب سا لگتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فعدلک، کہ اللہ تعالیٰ نے پھر حساب سے بنایا، ہر چیز کو حساب سے بنایا، پھر تم کو اعتدال پر بنایا۔ چلیے صاحب، فی ای صورت ما شاء رکبک، اور جس صورت میں چاہا تمہیں جوڑ دیا۔ تمہیں بعض لوگوں کو مرد بنا دیا، بعض کو عورتیں بنا دی، ہے نا، کسی کو گورا بنایا، کسی کو کالا بنایا۔ اللہ فرماتا ہے جس صورت میں اللہ نے چاہا تمہیں جوڑ دیا۔ اسی لیے بعض لوگ بدصورت ہونا تو ان کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے، کیونکہ وہ اللہ کے بنائے ہوئے ہیں۔ کلا بل تکذبون بالدین، پھر اللہ فرماتا ہے کہ جب اللہ نے تمہیں بنایا اور یہ سب کچھ تمہارے ساتھ جو ہو رہا ہے اللہ کی مہربانی ہے، اللہ کا انعام ہے، کلا، ہرگز تمہیں پھر اللہ کا انکار نہیں کرنا چاہیے، آخرت کا انکار نہیں کرنا چاہیے، قرآن کا انکار نہیں کرنا چاہیے، اللہ کی نافرمانی نہیں کرنا چاہیے۔ کلا، ہرگز تمہیں یہ سب نہیں کرنا چاہیے۔ بل تکذبون بالدین، بلکہ تم جزا اور سزا کو جھٹلاتے ہو، آخرت کے دن کو جھٹلاتے ہو۔ کفار سے کہا جا رہا ہے، مشرکین سے کہا جا رہا ہے کہ تم جزا اور سزا کو جھٹلاتے ہو۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، اور بے شک تم پر نگہبان مقرر ہیں۔ تم جھٹلاتے ہو، حالانکہ تم چاہے کتنا جھٹلاؤ، لیکن یہ دو فرشتے کرامن کاتبین مقرر ہیں جو تمہارے ہر عمل کو لکھ رہے ہیں، ہر چیز کو تمہارے لکھا جا رہا ہے۔ میں نے آج صورتیں پڑھی، لکھ دیا گیا، میں نے اپنی آنکھ کا غلط استعمال کیا، لکھ دیا گیا۔ تو اللہ فرماتا ہے وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، حالانکہ تم پر نگہبان مقرر ہیں، کرامن کاتبین، جو باعزت ہیں، لکھنے والے ہیں، جو باعزت ہیں، تمہارے کاموں کو لکھنے والے ہیں۔ یعلمون ما تفعلون، تم جو کچھ کرتے ہو وہ اس سے واقف ہیں، وہ اس کو جانتے ہیں۔ ہم جو بھی کچھ پورے دن کر رہے ہیں، ہم بھلے سے بھول جائیں لیکن وہ جانتے ہیں۔ وہ ایک ایسا نہیں ہے لکھ رہے ہوں، بھائی لکھے ہوئے کو تو آپ جھٹلا دو گے آخرت میں نے تو نہیں کیا تھا، لیکن لکھے ہوئے کے ساتھ پروف بھی ہوگا۔ دیکھو آج کل CCTV کیمرہ ہوتے ہیں نا، کیمرے میں سب ریکارڈ ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کے یہاں بھی سب کچھ، اگر آدمی انکار کرے گا، ویسے تو انکار کر ہی نہیں سکے گا، لیکن اگر تھوڑا سا بھی اس کو شک ہوگا تو پروف دیا جائے گا۔ یہ ہاتھ خود گواہی دیں گے، آنکھیں خود گواہی دیں گی، اور آدمی کو پھر یاد دلایا جائے گا۔ یعلمون ما تفعلون، تم جو کچھ کرتے ہو وہ اس سے واقف ہیں۔ ان الابرار لفی نعیم، اس میں کوئی شک نہیں کہ نیک لوگ ضرور نعمتوں میں ہوں گے۔ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے، جس نے اللہ کی فرما برداری کرتے ہوئے زندگی گزاری وہ نعمتوں میں ہوں گے۔ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ، اور اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ بدکار لوگ ضرور دوزخ میں ہوں گے۔ جو بدکار لوگ ہوں گے، گنہگار لوگ ہوں گے نا، وہ ضرور دوزخ میں ہوں گے۔ يَصْلَوْنَهَا يَوْمَ الدِّينِ، وہ بدلے کے دن اس میں داخل ہوں گے۔ جو اللہ کے نافرمان ہوں گے وہ بدلے کے دن یعنی آخرت کے دن جہنم میں ضرور داخل ہوں گے۔ وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ، اور وہ اس سے غائب نہیں ہو سکیں گے۔ وہ چاہیں گے یہاں سے بھاگ جائے، ہے نا۔ یہاں تو یہ ہوتا ہے کہ گورنمنٹ سے بچنے کے لیے آدمی ملک سے باہر چلا جاتا ہے، چلو ملک کو چھوڑ دیا۔ اللہ سے بچ کر کہاں جائیں گے؟ وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ، اور وہ اس سے غائب نہیں ہو سکیں گے۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ، اور اے پیغمبر آپ کو کیا خبر بدلے کا دن کیا ہے۔ اصل میں یہ پیغمبر سے کہا جا رہا ہے، لیکن اصل مقصد اس کا کیا ہے؟ لوگوں کو بتانا کہ تمہیں کیا معلوم کتنا خطرناک دن ہے وہ۔ اور اے پیغمبر آپ کو کیا خبر
کہ بدلے کا دن کیا ہے. ثم ما ادراک ما یوم الدین، آپ کو کیا خبر کہ بدلے کا دن کیسا ہے. یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، یہ وہ دن ہے جب ایک شخص دوسرے شخص کا کوئی بھلا نہ کر سکے گا. باپ بیٹا، ماں باپ ہے نا، اولاد بیوی بچے، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. یہ وہ دن ہے جس دن کوئی کسی کا کچھ نفع، کوئی بھلا نہ کر سکے گا. والامر یومئذ للہ، اور اس دن تمام تر اللہ ہی کا حکم چلے گا. کوئی پرائم منسٹر، راشٹرپتی، کسی کا کچھ نہیں چلے گا. والامر یومئذ للہ، اور اس دن تمام تر اللہ ہی کا حکم چلے گا. اس دن سب جھکے ہوئے کھڑے ہوں گے، سب اپنی اپنی فکر میں لگے ہوں گے، اور اس دن اللہ ہی کا حکم چلے گا بس. تو یہ سورہ اذا السماء انفطرت، الانفطار، سورہ انفطار کا ترجمہ اور تفسیر تھا. اب آئیے ہم لوگ ورڈ بائی ورڈ ترجمہ اس کا کرتے ہیں. اذا السماء، جب آسمان، فطرت، پھٹ جائے گا. وَإِذَا الْكَوَاكِبُ، اور جب ستارے، تثرت، جھڑ جائیں گے. وَإِذَا الْبِحَارُ، اور جب سمندر، فُجِّرَت، ابل پڑیں گے. وَإِذَا الْقُبُورُ، اور جب قبریں، بُعْثِرَت، الٹ پلٹ کر دی جائیں گی. عَلِمَت، جان لے گا، نفسم، آدمی، ما قدمت، جو بھیجا اس نے آگے. وَأَخَّرَتْ، اور جو پیچھے اس نے چھوڑ دیا. یا ایھا الانسان، اے انسان، ما غرک، کس چیز نے دھوکے میں ڈالا تجھ کو، کس چیز نے تجھے دھوکے میں ڈالا. بربک الکریم، تیرے کریم رب سے، تیرے کریم رب کے معاملے میں. الذی، جس نے، خلقک، تجھ کو پیدا کیا. فسواک، پس ٹھیک بنایا تجھ کو. فعدلک، پھر برابر کیا تجھ کو. فی ای صورت ما، جس صورت میں بھی چاہا. شاء، چاہا. رکبک، تجھے جوڑ دیا. کلا، ہرگز نہیں. بل تکذبون، بلکہ جھٹلاتے ہو تم. بالدین، آخرت کے دن کو. وَإِنَّ عَلَيْكُمْ، اور بے شک تم پر ہیں. لحافظین، نگہبان. کرامن، جو عزت والے ہیں. کاتبین، تمہارے عمل کو لکھنے والے ہیں. یعلمون، وہ جانتے ہیں. ما تفعلون، جو تم کرتے ہو. ان الابرار، بے شک نیک لوگ. لفی نعیم، البتہ نعمتوں میں ہوں گے. وان الفجار، اور بے شک بدکار لوگ. لفی جحیم، البتہ دوزخ میں ہوں گے. یصلونہا، وہ داخل ہوں گے اس میں. یوم الدین، جزا کے دن. وما ہم، اور نہیں ہوں گے وہ. عنہا، دوزخ سے. بغائبین، غائب ہونے والے. وما ادراک، اور تمہیں کیا پتا. ما یوم الدین، کیا ہے دن آخرت کا. ثم ما ادراک، پھر تمہیں کیا پتا. ما یوم الدین، کیا ہے دن جزا کا. یوم، اس دن. لا تملکو، نہیں مالک ہوگا. نفس، کوئی شخص. لنفس، کسی شخص کے لیے. شیئن، کسی بھی بھلائی کے کرنے کا. والامر، اور معاملہ. یومئذ، اس دن. للہ، اللہ کے اختیار میں ہوگا. تو یہ ہماری صورت کا ترجمہ اور تفسیر اور ورڈ بائی ورڈ ترجمہ ہو چکا ہے. مجھے امید ہے کہ آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا. اذان ہو رہی ہے، دعاؤں کی گزارش، اس کلپ کو شیئر کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.